أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیو دوستو، آج میں آپ کو تاریخ کے ایک اہم گوشے کی طرف آپ حضرات کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ جو طلباء کرام یہاں سن رہے ہیں، یہ ایک میسیج کے طور پر میں ساتھیوں کے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ جو نقشہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ دور بنو امیہ کا نقشہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد حکومت اور خلافت چونکہ بنو امیہ کے پاس آ گئی، اور بنو امیہ کے دور میں فتوحات کا ایک سیلاب آیا، خاص کر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں سن 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک ایک وسیع وارث خطے پر مسلمانوں کی مملکت بنی، اور اللہ رب العزت نے جو صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں ان کو ضرور بالضرور خلافت بخشیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے دنیا کی دو بڑی عظیم ترین سپر پاور، ایک طرف یہ جو علاقہ ہے یہ مشرق کی طرف، یہ جو ایران کا علاقہ ہے یہ فتح ہوا، اور دوسری طرف جو ہے یہ جو روم کے زیر قبضہ علاقہ تھا، یعنی سلطنت فارس اور سلطنت روم، دو عظیم ترین سلطنتیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوئی، اور مسلمانوں کا جو ہے یہاں غلبہ ہوا۔ اس کے بعد دور بنو امیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد جو ہے پھر حضرت عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور اب دور خلفائے راشدین کے اختتام کے بعد پھر خلافت جو ہے وہ بنو امیہ کے خاندان میں آتی ہے۔ اور بنو امیہ کے خاندان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا دور خلفائے راشدین میں آتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن سفیان بن حرب اور بن عبد شمس، اور اسی کو امیہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ہے گویا کہ سلسلہ نسب جو ہے وہ چوتھی پشت میں مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاندان ہے جس کی مملکت جو ہے گویا کہ جس کی حکومت پھر بنی بعد میں، اور انہوں نے تقریباً 90 سال تک پورے عالم اسلام پر حکومت کی۔ اس میں ولید کا جو زمانہ ہے یہ کافی جو ہے فتوحات کا زمانہ گزرا ہے، اور اس کی فتوحات میں چونکہ وسیع وارث خطے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے۔ یہ ایک طرف کا جو خطہ ہے مشرق کی طرف، یہ جو خطہ ہے یہ اوپر کی طرف، یہ ماوراء النہر، ترکمانستان، ازبکستان، قازقستان کا علاقہ ہے۔ اسی طرح یہ جو علاقہ ہے ایران ہے، یہ ہمارا پاکستان اور ہندوستان کے علاقے ہیں، اور یہ اوپر کی طرف جو ہے آذربائیجان، آرمینیا ہے، جارجیا ہے، یہ ترکی کا علاقہ ہے، یہ پورا جزیرۃ العرب کا علاقہ ہے، اور یہ شمالی افریقہ کی پٹی ہے، اور یہ جو ہے اندلس ہے یورپ کے اندر۔ تو یہ وسیع وارث خطہ جس پر اسلامی حکومتیں جو ہے وہ بنو امیہ کی سلطنت قائم تھی، اور بنو امیہ کے دور اخیر میں گویا کہ 86 سے لے کر 96 تک درمیان کے زمانے میں 4 بڑے فاتحین گزرے ہیں، اور ان میں سے جو ہے شمال کی طرف یہ جو خطہ ہے ماوراء النہر کا، یہاں قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ ان کی فتوحات چین تک گئی، کاشغر تک گئی اس طرف، اور جنوب کی سائڈ پر یہ جو خطہ ہے سندھ، بلوچستان اور ہمارے پنجاب کے ملتان تک کے علاقے، یہاں تک کہ اوپر کی طرف کشمیر اور ہندوستان میں گجرات تک کا یہ جو وسیع وارث خطہ ہے یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ اور یہ جو خطہ ہے اس طرف، یہ جو علاقہ ہے یہ مسلمہ بن عبد الملک بن مروان جو کہ خلیفہ گزرے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے مسلمہ، ان کے ہاتھوں سے یہ علاقے فتح ہوا۔
اور یہ جو براعظم افریقہ کی شمالی پٹی ہے، یہ جو علاقے ہیں یہ، اور اوپر کی طرف یورپ میں اسپین، یہ جو ہے حضرت موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد رحمہ اللہ کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ اور یہ تو 4 بڑے علاقوں کی فتوحات تھی۔ اب مملکت کی وسعت آپ دیکھیں کہ اس مملکت کی وسعت کتنی زیادہ تھی۔ یہ جو علاقہ ہے یہ خاص کر یہ جو سمندر ہے یہ آبنائے جبل طارق کہلاتا ہے، اور یہ سمندر بحیرہ روم کہلاتا ہے، اور اوپر کی طرف یہ جو سمندر ہے یہ بحر اسود بلیک سی کہلاتا ہے، یہ بحیرہ قزوین کہلاتا ہے، یہ بحر احمر کہلاتا ہے، اور یہ خلیج فارس کا سمندر ہے۔ یہ جنوب میں جو ہے بحر ہند ہے اور بحیرہ عرب ہے۔ اب یہ جو پوری مملکت ہے، اتنی وسیع و عریض مملکت، یہ گویا کہ دولہ بنو امیہ ہے، اور ایک اسلامی وسیع و عریض اسلامی سلطنت تھی ایک زمانے میں، اور گویا کہ اس وسیع و عریض خطے پر ایک زمانے میں مسلمان حکمران تھے، اور خاص کر جو ہے گویا کہ دور صحابہ کرام کے بعد بنو امیہ کا دور حکومت، خاص کر ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے لوگ چونکہ اس علاقے پر جو ہے حکمران رہے۔ تو یہ خطہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ -15 ڈگری سے شروع ہو رہا ہے، اور ادھر +80 تک جا رہا ہے۔ تقریباً یہ درجات کے لحاظ سے 95 درجات کا علاقہ بنتا ہے، اور جنوب میں یہ یمن ہے، اور یہ اوپر کی طرف جو ہے آذربائیجان اور آرمینیا کوہ قاف کا دامن ہے، اور یہاں سے یہاں تک یہ تقریباً یعنی 12 درجہ عرض سے لے کر شمال میں 40 درجہ تک، اور مغرب میں -15 ڈگری سے لے کر اور مشرق میں تقریباً 80 ڈگری تک یہ وسیع و عریض خطہ جو ہے وہ ایک دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا اور سلطنتی بنو امیہ کا حصہ تھا۔ السلام علیکم۔ یہ تاریخ کا ایک مختصر سا گوشہ ہے، اس پر ساتھی جو ہے ذرا غور کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔